السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام سے یہ ناظرین، آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سفارتی تعلقات کے حوالے سے جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا آج باقاعدہ آغاز ہوگا اور اختتام بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ سر، یہ بتائیں گے کہ شنگھائی تعاون تنظیم پاکستان کی جو میزبانی کو ملی ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ فائدے کی تو بات میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ پاکستان کے سفارتی طور پر بڑی کامیابی ہے۔ 7 ممالک کے وزراء اعظم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، بھارتی وزیر خارجہ آئے ہیں، اور اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کرنا اور اس قسم کی سیکورٹی کی صورتحال میں جب پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، ٹینشن ہے، اس میں اس کو اس طریقے سے انجام دینا یقیناً لوگوں کے لیے مشکلات ضرور تھیں سیکورٹی کے حوالے سے، لیکن یہ بڑی کامیابی ہے اور دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں اور یہاں پر بڑے جو عالمی سطح کے ایونٹ ہیں وہ منعقد کرائے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک کامیابی کی بات ہے، بیسکلی یہ ملٹی لیٹرل ایک فورم ہے جی اور اس میں زیادہ تر انٹرنیشنل اور ریجنل ایشوز پر بات ہوتی ہے، بائیلیٹرل ایشوز پر کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے جو اس وقت جو اس کے ممبر ممالک ہیں وہ دنیا کی تقریباً 40% آبادی کو کور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے آپ کو پتہ ہے انہی ممالک سے متعلق، وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اس کے ساتھ یوکرائن کی جنگ ہے، اور جو زیادہ جو ضروری ہے جو پاکستان کے لیے ضروری ہے وہ جو اس ایس سی او کے بعض ممبر ممالک پر پابندیاں ہیں، جس میں رشیا کے اوپر ہے، ایران کے اوپر ہے، چائنا کے اوپر کچھ ٹریڈ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، تو بیسکلی ان سے نمٹنے کی صورتحال ہے۔ اور ایس سی او فورم کے ذریعے جو ٹریڈ ایس سی او ممالک کے درمیان اس کو لوکل کرنسی میں یا ڈالر کے علاوہ کسی کرنسی میں کرنے کے حوالے سے اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ ایس سی او ممالک میں آپ کو ایکسیس ملتی ہے تھرو ٹریڈ کے لیے بھی اور انفراسٹرکچر کے ذریعے، تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہاں اس کانفرنس میں اگر اس قسم کے کوئی ڈیسیجن ہوتے ہیں جس سے ان ممالک کے درمیان جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، ریل ہے، لنک ہے، یا باقی کوئی ٹریڈ لنک ہے وہ ڈیولپ ہوں، اور اس کے ساتھ سائڈ لائن پر جو میٹنگ ہوگی پاکستان اس سے بڑا بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح انڈین فارن منسٹر آئے ہیں پاکستان دورے پر 9 سال کے بعد، اس سے ایک جو انوائرمنٹ ہے دونوں ممالک میں جو کشیدگی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ ان کا میڈیا یہاں آیا ہوا ہے، کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، 15-16 لوگ ہیں شاید، تو وہ بھی ایک پازیٹیو ایک میسج جا رہا ہے دونوں ممالک کی حکومتوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی۔ تو اوور آل بینیفٹ یہاں پازیٹیو پاکستان کو ہی ہوگا، باقی ممالک کو ہونا ہے، وہ لوگ بھی آ کر دیکھیں گے کہ پاکستان اتنے بڑے ایونٹ ارینج کر سکتا ہے اور بڑی کامیابی سے کر سکتا ہے۔ اچھا سر، چلے چائنا کی اگر ہم بات کر لیں تو چائنا کے ساتھ یا سعودیہ کے ساتھ یا ایران رشیا کے ساتھ تو تعلقات بھی اچھے ہیں، بڑے بڑے ایم او یوز بھی سائن ماضی میں بھی ہو چکے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اسپیسیفکلی اگر ہم انڈیا کی بات کریں کیونکہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹاکرا کچھ پرانا ہی ہے، اور پھر جب سے 2019 میں انہوں نے یہ 370 کا جو کیا، کشمیر کا جو اسٹیٹس چھین لیا، اس کے بعد معاملات کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے، اور ہم کوئی موقع جو ہے وہ نہ انڈیا نہ پاکستان ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو یا حقیقت پر مبنی ہو، لیکن وہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ اب ایک ایونٹ میں جو وزیر خارجہ جو ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزامات اور کچھ تلخ چیزیں استعمال کرنے کے لیے وہ بڑے مانے جاتے ہیں، تو ان کا یہاں پہ آنا، پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہونا، پھر اس سمٹ میں شرکت کرنا، کتنا اب آپ باعث سینئر صحافی اس موومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مومنٹم ہے اس کو کس حد تک کول ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک بائیلیٹرل ہی ہے، بائیلیٹرل تو نہیں ہے، ملٹی لیٹرل ہے، اور وہ انہوں نے آنے سے پہلے وہاں کہہ دیا تھا کہ یہاں بائیلیٹرل کوئی بات چیت نہیں ہے، اور ان کی اسپیچ جب آج ہوگی تو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ ان کی ٹون وہی برقرار ہے یا انہوں نے کچھ چینج کیا، کیونکہ یہاں پہ وہ مہمان ہیں ہاں اور ہم میزبان ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کو اس انداز میں بھی بیہیو کرنا ہے، جی اور انڈیا کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ اپنی پرانی روش پہ رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے لیے وے کوئی نہیں ہے، وے یہی ہے کیونکہ گیٹ وے ہے پاکستان سینٹرل ایشیا کے ایسے ہی لیے ہے۔ اور باقی ممالک کے لیے۔ اگر انڈیا نے آگے جس طرح چائنا دنیا میں پینیٹریٹ کر رہا ہے ٹریڈ کے حوالے سے، انڈیا بھی آبادی کے لحاظ سے، اکانومی کے حوالے سے
बड़ा मुल्क है दुनिया का, बल्कि खत्े का नहीं। तो इंडिया को उस हवाले से बिहेव भी उस तरह करना पड़ेगा और अपने जो इस किस्म के तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। आप यूएन की करारदादों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कश्मीर के हवाले से, और जो बायलैटरल भी हमारे एग्रीमेंट हैं कश्मीर के हवाले से सबको दुनिया को पता है डिस्प्यूटेड इलाका है वो, लेकिन इंडिया ने अगर 370 किया है तो उसको फिर प्रकाशन भी उसके जो नताइज हैं वो भी भुगतने पड़ेंगे। ट्रेड के हवाले से इंडिया अगर अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया को आगे रशिया तक उसने ट्रेड करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात भी बेहतर करने पड़ेंगे, और जो पाकिस्तान के कंसर्न है वो भी दूर करने पड़ेंगे। आगे जाके दुनिया में ट्रेड से ही ताल्लुकात कायम होने हैं, पॉलिटिकल इशूज़ इतनी हैसियत नहीं रखेंगे। तो ये इंडिया को समझना पड़ेगा। और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की आप भी हम भी स्पीच देते हैं कि वो क्या अपना जोन तैयार करते हैं, या वो कुछ माजी की तरह इल्ज़ाम तराशियों पे रहते हैं या कोई नई एक बात लेकर आता है। हाँ, ये बेहतरीन पॉइंट है कि हमें देखना होगा। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। असल शंघाई ताउन जो कि वैसे ही हमारे बहुत सारे मामला चलते होते हैं, खासकर 19 अगस्त के बाद कश्मीर का असल स्टेटस वो छीना गया, खत्म किया गया। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बहुत बिगड़ा। अब वज़ीर ख़ारजा जो मशहूर है पाकिस्तान के वो आए कैसे आप देखते हैं कि दौरे से ऑल दो की कह चुके कि कोई बाई लेवल आप बीइंग अ जर्नलिस्ट इस विजिट देखिए, जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा के आने से पहले उनके दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ दो तरफ़ा सतह पे कोई बायलैटरल बातचीत हो, इससे उनका इरादा तो ज़ाहिर होता था। अब बात यह है कि कोई भी फैसला किसी तरह का मुस्बत इक़दाम उठाना या कोई ताल्लुकात की बहाली अगर आप कहें तो वो कब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसको रेसिप्रोकेट न किया जाए, यानी भारत की तरफ से किसी किस्म के जज्बात का इजहार ना किया जाए। यहाँ पर कल भारतीय सहाफ़ी ने हमारे जो वज़ीर प्लानिंग है फैसल इकबाल उनसे भी यही सवाल है कि जवाब था कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर बहाल करना है तो हमें 1999 का जो लाहौर डिक्लेरेशन है उसका जो स्पिरिट है उसको बहाल करना होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंडिया किसी किस्म के ताल्लुकात की बहाली या यूँ समझें कि बहाली तो बहुत की बात है, ताल्लुकात में किसी किस्म की मुस्बत पेशरफ का भी कभी इस पर नज़र नहीं आता। उसका नुकसान ज़ाहिर है कि ये ज़रूर हो सकता है कि जो शंघाई ताउन तंजीम का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है रीजनल एक्टिविटी तो तकरीबा ज़ाहिर है कि होता है जब तक सारे बड़ा मुल्क से भारत में आपके रखी बाकी शंघाई ताउन तंजीम से आया है इसके बाकी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, SCO तंजीम यानी कि शंघाई ताउन तंजीम जो पाकिस्तान की मेज़बानी में हो रही है 23वें तंजीम, इसके बहुत दूररस मुस्बत असरात होंगे, लेकिन चूँकि 10 ममालिक के लोग और तकरीबन 1300 मेहमान जो है वो पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। ये तकरीब का बाकायदा आगाज़ होने जा रहे हैं और ये देखना होगा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किस सिमत में जाएंगे या दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात पहले से बेहतर है वो मज़ीद और क्या बेहतर हो सकते हैं। ये थी आज की अपडेट।